مسلمانوں کو ان کی اپنے دین سے بیزار کرتے ہوئے جدید جو مغربی نظام تعلیم ہے اس سے روشناس کروانا، یہ التغریب ہے، یعنی مغرب کے نظام سے لوگوں کو روشناس کروانا۔ اور اس کے اوپر بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے اس وقت۔ یورپ جو ہے وہ اپنی فکر کو ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے مشرقی ان علاقوں میں، چونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگوں کا تعلق جو ہے وہ مذہب کے ساتھ ہے، تو ان لوگوں کو مذہب سے بیزار کرنے کے لیے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو الغزو الفکری کا سبجیکٹ ہے نا، اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ یہ انسان کے اندر تشکیک پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں نا اس کے ذہن میں سوال چھوڑ کے شک پیدا کر دیتا ہے، اور یہ جو تشکیک ہوتی ہے نا، یہ الحاد سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تشکیک پیدا ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ انسان آہستہ آہستہ اپنے عقائد و نظریات اور جو وہ اس کے اندر ایک عصبیت ہوتی ہے نا اپنے مذہب کے اعتبار سے، جس کو آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا اکثر کہ جی یہ مسلمان بڑے فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، بنیاد پرست ہوتے ہیں۔ تو بھئی ہاں، ہم اپنے مذہب دین کے بارے میں فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک غیر جانبدار ہو کے آپ تحقیق کریں، اس وقت یونیورسٹیوں میں باقاعدہ طور پر اس چیز کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ ہمیں مطالعہ ادیان کرنا چاہیے، تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ مطالعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دلائل کا تجزیہ پیش کر دیا، کوئی نتیجہ نہیں اخذ کیا، اور تقابل کیا ہوتا ہے کہ آپ صحیح کو صحیح کہتے ہیں اور غلط کو غلط کہتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ تو یہ جو سوچ اس وقت پروان چڑھائی جا رہی ہے نا، یہ اصل میں لوگوں کے ذہنوں میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے ہے، اور جب کسی انسان کے ذہن میں ایک مرتبہ آپ تشکیک پیدا کر دیتے ہیں نا، اس کو ذہنی اعتبار سے آپ بدل دیتے ہیں، پھر آپ اس سے جو چاہیں کروا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، یہ ہمارے ملک میں جو خودکش بمبار ہوتے ہیں، یہ کیا آپ کو نہیں پتا؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری جان جانی ہے، لیکن اس کی کیا کر کے بھیجی جاتی ہے؟ برین واشنگ۔ اس کو ذہنی طور پہ، فکری طور پہ اس بات پہ تیار کر دیا جاتا ہے کہ ایسے کرو گے تو تمہیں جنت ملنی ہے۔ تو بھائی جان، یہ اس وقت فکری جنگ کا ایک بہت بڑا میدان ہے، جس میں سارے مذاہب، کسی حد تک یہودیت مقابلہ کر رہی ہے، لیکن عیسائیت تو اس کے آگے گر چکی ہوئی ہے۔ یورپ کے اندر اس وقت باقاعدہ طور پہ لوگ مذہب کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک مذہب جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے اس وقت۔ ان کے نزدیک یہی ہے چوائس آف دا چوائس، کہ ہر انسان آزاد ہے، آزادی فکر رائے، وہ جو چاہے جیسے چاہے اس کی زبان میں جو آئے وہ بک سکتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ فلم بنائی تھی، اور اس پہ احتجاج مسلمانوں نے کیا تھا۔ کیوں؟ ان کے نزدیک اب وہ ویلیو ہی نہیں رہ گئی، وہ اہمیت ہی نہیں رہ گئی، اور یہی کام وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہے نا، اس میں کسی حد تک وہ پینیٹریٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے ہاں لینڈ کروزروں والے اور ڈی ایچ اے اور یہ بڑے بڑے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں نا، ان کے ہاں بھی مذہب جو ہے اب ثانوی حیثیت میں چلا گیا ہوا ہے، نارملائز ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی بھی کام پہلے سٹیپ سے نہیں ہوتا، اس کے لیے وہ محنت کرتے ہیں آہستہ آہستہ۔ پہلے تھوڑا سا دانہ ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈالتے ہیں، پھر آگے ریئیکشن چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ بندہ تھوڑی سی ہماری بات سننا شروع ہو گیا ہے، پھر اس کے ذہن میں سوالات ڈالنے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت ایک میدان ہے جس میں کشمکش چل رہی ہے، اور اسلام ان کے سامنے ایک مضبوط قسم کی دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے۔ الحسن اسلامک سینٹر